السلام علیکم ویورز، سبق نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا مخارج کا بیان۔ آج ہم اس کو ترتیب سے ایک دفعہ پڑھیں گے کہ کس حروف کو ہم نے کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے سبق نمبر 2۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، منہ کے خالی حصہ کی ہوا سے ادا ہوتا ہے۔ الف۔ با، دونوں ہونٹوں کی اندرونی تر ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ با۔ تا، زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی جڑ والے حصے سے ملے تو ادا ہوتا ہے تا۔ سا، زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی نوک والے حصے سے ملے تو ادا ہوتا ہے سا۔ جیم، زبان کا بیچ جب تالو کے بیچ سے لگے تو ادا ہوتا ہے جیم۔ ہا، حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے ہا۔ خو، حلق کے شروع کا حصہ جو منہ کی طرف ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے ہونٹوں کو گول کر کے خو۔ دال، زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں سے جڑ والے حصے سے لگے تو ادا ہوتا ہے دال۔ زال، زبان کی نوک جب انہی اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی نوک والے حصے سے لگے تو ادا ہوتا ہے زال۔ رو، رو کو ہم گول کر کے پڑھتے ہیں اور زبان کی کروٹ کے آخر سے جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کے مسوڑوں سے زبان لگے تو ادا ہوتا ہے رو۔ زا، زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان میں آ جائے تو ادا ہوتا ہے زا۔ سین، زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان میں آئے سیم زا کی طرح تو ادا ہوتا ہے سین، اور سین میں سیٹی کی آواز آتی ہے، سیٹی والا حروف ہے، اور زا بھی سیٹی والا حروف ہے۔ زا، زا، سین، شین، زبان کا بیچ جب تالو کے بیچ سے لگے تو ادا ہوتا ہے شین۔ صاد، ہونٹوں کو گول کر کے ہم پڑھتے ہیں اور زبان کی نوک اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان میں آ جائے تو ادا ہوتا ہے صاد۔ زواد، زواد، زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں سے لگے تو ادا ہوتا ہے زواد۔ طوا، زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی جڑ والے حصے سے لگے تو ادا ہوتا ہے طوا۔ زوا، زبان کی نوک جب اوپر والے اگلے دانتوں کی نوک والے حصے سے لگے تو ادا ہوتا ہے زوا۔ عین،
حلق کے درمیانی حصہ سے ادا ہوتا ہے عین غین۔ حلق کے شروع کے حصے سے جو منہ کی طرف ہے ادا ہوتا ہے غین فا۔ اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک جب نیچے کے ہونٹ کے اندر والے حصے سے لگے تو ادا ہوتا ہے فا قاف۔ زبان کی جڑ جو کوے کے پاس ہے اوپر کے تالو سے لگے اور ہونٹوں کو گول کر کے ہم پڑھیں گے قاف کاف۔ یہ بھی قاف کی طرح ہی ہے، زبان کی جڑ جب اوپر کے تالو سے لگے تو ادا ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے قاف میں ہم ہونٹوں کو گول کرتے ہیں اور کاف میں نہیں کرتے۔ کاف لام۔ زبان کی کروٹ جب اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کے مسوڑوں سے لگے آخر سے نوک تک جب اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو لام میم۔ دونوں ہونٹوں کی بیرونی طرف سے بالکل ٹپ سے شروع سے ہم ادا کرتے ہیں میم نون۔ زبان کی کروٹ آخر سے زبان کی نوک تک کے حصے سے جب اوپر کے اگلے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو ادا ہوتا ہے نون واو۔ ہونٹوں کو گول کر کے ہم پڑھتے ہیں واو ہا۔ حلق کے آخری حصہ سے جو سینے کی طرف ہے ادا ہوتا ہے ہا حمزہ۔ یہ بھی حلق کے آخری حصہ سے ادا ہوتا ہے جو سینے کی طرف ہے حمزہ، جہاں سے ہماری آواز بھاری ہو جاتی ہے یا۔ یہ منہ کے خالی حصہ سے بھی ادا ہوتا ہے اور زبان کے بیچ جب تالو کے بیچ سے لگے تو ادا ہوتا ہے، لیکن جب یا غیر مدہ ہو تو زبان کے بیچ جب تالو کے بیچ سے لگے تو ادا ہوتا ہے یا، اور جب یا مدہ ہو تو منہ کے خالی حصہ کی ہوا سے ادا ہوتا ہے یا اور آخر یا۔ اب ہم پڑھیں گے سبق نمبر 2۔ اس میں ہم کوئی نئی چیز نہیں پڑھیں گے، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے سبق نمبر 1 ہے، بس اس میں جو حروف ہیں وہ ترتیب سے نہیں لکھے ہوئے، ان کو ہم یہ بلا ترتیب ہیں اس لیے ہم ان کو پڑھیں گے ایک دفعہ روانگی کے لیے، اور یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں پہچان صحیح سے ہو گئی ہے، ہمیں حروف صحیح سے ادا کرنا آ گیا ہے۔ تو ایک دفعہ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا قاف کاف جیم شین یا ضاد لام نون را طا دال تا ظا ذال سا صاد ظا سین فا با میم واو الف یا با
جیم خا زال زا ضاد ضا غین فا نون تا قاف یا سا شین حا دال را سین صاد طا عین کاف لام میم واو ہا حمزہ الف یا۔ امید ہے آپ لوگوں کو تجوید سمجھ آئی ہوگی، مخارج کا بیان سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو سمجھ آئی ہے، ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔